بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ سیرت میں اب ہم مدینہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے جو صحابہ کرام تھے وہ بیمار پڑنا شروع ہو گئے، لیکن آپ کی دعا کے بعد ان کو جو ہے مدینہ سے محبت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو کیونکہ اسلام جو ہے وہ فرق نہیں کرتا کسی ریس میں یا سکن کلر میں، تو اس لیے آپ نے یہ جو اوس اور خزرج کی مینٹیلٹی تھی نا وہی ختم کر دی۔ یعنی ہمارا دین جو ہے وہ کسی میں بھی فرق نہیں کرتا، لیکن ہاں ریلیجس ویلیوز جو ہیں ان میں بہت فرق کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ کیا کہ وہ جو جاہلیت کی مینٹیلٹی تھی کہ ہم اوس سے ہیں یا ہم خزرج سے ہیں، اس کو تو ختم کر دیا، مگر آپ نے کیا رکھا؟ یہود، مسلم اور مشرک، اس کا فرق قائم رکھا۔ اور یہود سے یہ کہا کہ یہود تم ایک امت ہو اور تم اپنے یہاں پہ رہو اور اپنے جو بھی قانون ہیں اور اپنے جو بھی لاز ہیں وہ اپنے دین کے مطابق بناؤ۔ یعنی آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی ہی شاید ایسا ملک ہو جو کہ اپنی مائنورٹی سے یہ کہے کہ تم اپنے جو قانون ہے اپنے دین کے مطابق بناؤ، لیکن جو ملک کا قانون ہے اسی کو آپ کو اوبے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ تم جو ہے اپنی جو ہے اکارڈنگ ٹو یور اون لاز تم جو ہے نا ججمنٹ کر سکتے ہو۔ تو بات یہ تھی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر رہے تھے تو آپ کو بہت اطمینان تھا کہ وہاں پہ یہود ہیں۔ کیونکہ یہود اہل کتاب تھے، یہود جانتے تھے نبی کیا ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، کتاب کیسے ہے، فرشتے، جنت، دوزخ، آخرت، ان سب چیز کے بارے میں یہود جانتے تھے، جبکہ مشرک جو ہیں ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کتاب کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ سال ہو گئے تھے، مکہ میں تو کوئی نبی آیا نہیں تھا، اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتا ہے، نبی کیا ہوتا ہے، اور جنت دوزخ کیا ہے، ان کو تو کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ لیکن جب یہ آپ مدینہ آ رہے تھے تو آپ کو یہ اطمینان تھا کہ وہاں پہ یہود ہیں اور وہ اہل کتاب ہیں، اس لیے ان کو ہمارا دین سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی اور وہ جلد ہی اس دین کو قبول کر لیں گے۔ اور بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں مدینہ گئے تو انہوں نے ایک بہت نرم رویہ رکھا یہود کا، اور یہود کے ساتھ مل کے جیسے جو کہ یہود کی رسمیں یا یہود کے جو لاز تھے اور وہ اسلام کے برابر تھے تو ان کو قائم رکھا، ان کو ہر چیز کی اجازت دی۔ لیکن جب آپ نے یہ دیکھا کہ ان کا جو ہے وہ دین جو ہے وہ جو آپ کو جو ہے نا بالکل فالو نہیں کر رہے، آپ کو اطمینان تھا، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ بالکل آپ کو فالو نہیں کر رہے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ آپ کو رسول نہیں مانتے، تو پھر آپ کو اس بات کا ہوا کہ احکام میں تبدیلی کریں۔ تو جو دوسرا اہم واقعہ مدینہ میں ہوا وہ تھا قبلے کی تبدیلی کا۔ یہ کوئی مدینہ جانے کے 15 سے 16 ماہ بعد، یعنی 1.5 سال بعد یہ واقعہ ہوا، اور یہ پہلا واقعہ تھا نسخ کا۔ نسخ کیا ہوتا ہے؟ یہ کانسیپٹ ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ نسخ کیا ہوتا ہے؟ نسخ یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دیا اور اس آیت کو یا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اٹھا لیتے تھے یا وہ آیت موجود رہتی تھی اور دوسرا حکم آ جاتا تھا، اس کو نسخ کہتے ہیں۔ یعنی ایک حکم کو بدل کے دوسرا حکم لے آنا، اس کو نسخ کہتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں بھی ہوا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا تو اس کو تبدیل کر کے آپ نے کوئی دوسرا حکم دے دیا، اس کو نسخ کہتے ہیں۔ تو بات یہ تھی کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر ایسے پڑھتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہو اور رخ بھی بیت المقدس کی طرف ہو، لہٰذا کعبہ میں اس خاص جگہ پہ جو کہ بیت المقدس کے کو فیس کرتا تھا آپ
اس طرف نماز پڑھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دل چاہتا تھا کہ کعبہ جو ہے وہ مکہ ہو۔ اب بات یہ ہے کہ جو مکہ کی فضیلت ہے اور جو مکہ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے دی، مگر یہ رولنگ جو تھی وہ یہود کے لیے نہیں تھی۔ پیغمبروں نے بے شک حج کے لیے مکہ آئے، مگر ان کے فالوورز نہیں آئے۔ وہ بیت المقدس کو ہی، جیسے یہود بھی اور عیسائی دونوں ہی بیت المقدس کو بہت ہولی سمجھتے تھے، اور ہمارا بھی وہ پہلا قبلہ تھا، ہم اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اس لیے قبلہ بھی اسی کو بنانا چاہتے تھے۔ اگرچہ مسلمانوں کا جو سب سے پہلا جو قبلہ تھا وہ کیا تھا؟ مکہ ہی تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات اتاری ہیں کہ اول البیت وضع للناس للذی ببکہ تھا، پہلے اس کا نام بکہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے کہا ہے کہ جو سب سے پہلا گھر جو کہ تھا وہ کون تھا؟ مکہ تھا لوگوں کے لیے۔ تو آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ سب سے پہلی مسجد کون سی تھی دنیا میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مکہ، اور پھر پوچھا گیا کہ پھر کون سی؟ تو آپ نے کہا بیت المقدس، اور پھر پوچھا گیا کہ ان کے درمیان کتنے سال کا فرق تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا۔ اب ہم یہ نہیں جانتے کہ کس نے، یعقوب علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس میں کوئی ایسی بلڈنگ تعمیر کی جو بیت المقدس کہلائی، اور پھر اس لیے وہ جگہ بیت المقدس ہو گئی، اور اسی کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو اس میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مکہ میں تو آپ ایسے پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی ہو، لیکن جب آپ مدینہ آئے تو بیت المقدس کا رخ بالکل دوسری طرف تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے، رخ کر کے رہے ہیں، تو آپ کی پیٹھ جو ہے وہ کعبہ کی طرف ہوتی تھی، یعنی 180 ڈگریز کا فرق پڑ گیا تھا۔ تو بیت المقدس کی طرف بھی جو حکم ہوا تھا رخ کرنے کا، وہ اسی لیے تھا کہ وہ سنت کے ذریعے تھا، قرآن میں نہیں ہوا تھا، وہ سنت کے ذریعے ہوا تھا۔ تو جیسے میں نے کہا کہ شروع میں یہود جو تھے وہ بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم بھی کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہود کے بارے میں کہا ہے کہ یعرفونہم کما یعرفون ابناہم، کہ وہ تو اس دین کو اس طرح سے پہچان لیتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کہ یہ دین بالکل انہی کی دین کی کاپی تھی، صرف فرق یہ تھا کہ وہ جو ان کے دین تھے وہ اسحاق کی طرف سے پیغمبر آئے تھے، یہ اسماعیل کی طرف سے آ گئے تھے، اس لیے یہود نے ان کو ایکسیپٹ نہ کیا۔ تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ لیا کہ وہ نہیں مانیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکامات دینے شروع کر دیے کہ ہر عمل جو ہے وہ یہود کے خلاف کرو، خالف الیہود خالف الیہود خالف الیہود۔ مثلاً یہود جو تھے ابھی بھی جوتے پہن کر اپنے مسجد میں نہیں جا سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جوتے پہن کے نماز پڑھ سکتے ہو اگر اس پہ گندگی نہ لگی ہوئی ہو۔ یعنی اب یہ نہیں کہ ہم مسجد میں پہن جائیں، لیکن جیسے عام جگہوں پہ ہوتا ہے، باغ میں ہوتا ہے، کہیں پہ ہوتا ہے، تو اگر ہمارے جوتے صاف ہیں اور نیچے کوئی گندگی نہیں ہے تو پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن وہاں سے یہاں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اتنی سختی کر دی کہ یہ بھی کہا کہ مانگ بھی، یعنی سر کے بالوں کی مانگ بھی وہاں سے نہ نکالو جہاں سے یہود نکالتے ہیں۔ اور بخاری اور مسلم میں اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں کہ کس طرح سے یہود کے خلاف جو ہے آپ نے کہا کرو۔ تو اب ہماری شریعت جو تھی وہ بالکل مختلف کر دی گئی یہود کے لیے، اس لیے اب ان کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کا دل تھا کہ کعبہ بھی تبدیل ہو جائے۔ اور پھر آپ نے یہ بات جبرائیل علیہ السلام سے بھی کہی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ مکہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انما عبد مثلک، کہ میں تو تمہارے جیسا ہی ایک عبد ہوں، میں تو اللہ کے حکم سے آتا ہوں اور اللہ کے حکم سے جاتا ہوں۔ لہٰذا انہوں نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ اللہ سے آپ دعا کریں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع کر دی، اور ہر وقت دعا کرتے تھے، یہاں تک کہ آسمان کی طرف دیکھ کر آپ نے دعا کی۔
جبکہ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، سر نیچا کر کے کرنے کا ہے۔ ہاں، شدید تکلیف کے وقت یعنی کہ شدید ضرورت کے وقت ایسا کیا جا سکتا ہے، جیسے بدر کے وقت آپ نے دعا کی تھی، کیونکہ اس میں یہ کہا تھا آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر یہ لوگ آج ختم ہو گئے تو تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، لہٰذا ان کی آج مدد کر۔ اور اس میں یعنی خانہ کعبہ کی تبدیل ہونے کے لیے آپ نے بے شک دعا کی آسمان کی طرف دیکھ کر، لیکن پبلکلی نہیں کی، رات کے وقت کی، اور کسی کو یہ بات پتہ نہیں چلی۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کر دیا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں تیرے چہرے کا پلٹنا کس طرف؟ آسمان کی طرف۔ فلنولینک قبلۃ ترضاھا، بس ہم ضرور بدل دیں گے قبلہ جس کو کہ آپ پسند کرتے ہیں۔ فولی وجهک شطر المسجد الحرام، بس اب تم اپنے چہرے کو بدل لو مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اسی کی طرف جو ہے وہ اپنا چہرہ کرو۔ یہ البقرہ کی آیت نمبر 144 ہے، جس میں یہ احکامات آ گئے۔ اب جب یہ احکامات آ گئے تو اچانک تبدیلی سے قبلے کی سب لوگوں کو کنفیوژن ہوئی، مسلمز کو بھی ہوئی، یہود کو بھی ہوئی، عیسائیوں کو بھی ہوئی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوسرا پارہ جس سے شروع ہوتا ہے کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے لوگوں میں سے کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے جس کی طرف تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ آیات اللہ تعالیٰ نے قبلے کی طرف، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو وہ یہ جو سیقول شروع ہوتا ہے اس میں تمام آیات قبلے کی تبدیلی کے بارے میں ہیں۔ تو یہ آیات جب اتری تو ہوا یہی تھا کہ لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں کہ یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم بدل دیا ہے اور نسخ کر دیا ہے۔ یہ نسخ کیا چیز ہوتا ہے؟ دیکھیں، نسخ جو ہے نا، جس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک حکم کو تبدیل کر کے دوسرا حکم لے آنا، لیکن یہ نسخ اسی وقت پاسبل تھا جب کہ قرآن ابھی اتر رہا تھا، احکامات آ رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین مکمل کر دیا، جب یہ اتار دیا الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم، اور کہ میں نے آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور تمہارے دین اسلام جو ہے وہ چن لیا ہے۔ تو جب یہ دین مکمل ہو گیا تو اب کوئی نسخ نہیں ہو سکتا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیت جو ہے، اب نسخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جو آیات اتاری تھیں، تبدیل کی تھیں، یا تو وہ آیات اٹھا لی گئیں، لیکن ابھی ایک دو آیات ایسی ہیں جس میں ایک حکم پہلے تھا اور اس کو آیت کو رہنے دیا، اس کی جگہ دوسرا آیت جو تھی نا وہ اتار دی گئی کہ اچھا تم اب ایسا کر لو۔ مطلب جو اب میں یہاں پہ اگر تفصیل دوں گی تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن وہ آیات جو ہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ بہرحال تو اب قبلہ جو تھا وہ کیوں تبدیل کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی قرآن میں دیا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں چینج کیا قبلہ وہ جس پہ کہ تم تھے، مگر یہ جان لیں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی اور کون اپنی ایڑیوں کی طرف یعنی پلٹ جاتا ہے جو حکم نہیں مانتا۔ اور دیکھا جائے تو اللہ کا ہر حکم ایک ٹیسٹ ہے، ہم مانیں نہ مانیں وہ ٹیسٹ ہے، ہم نے وہ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ تو اب ہماری مرضی ہے، لیکن جو کر لے گا وہی کامیاب ہے۔ اور مسلمان تو کامیاب ہو گئے کہ جیسے ہی قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا انہوں نے تبدیل کر لیا، مگر یہود نے ایسا نہ کیا۔ تو اس چیز میں قبلے کی تبدیلی کی جو وجہ تھی اس میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام تھا۔ یہود کے لیے کیا پیغام تھا؟ کہ یہ رسول تمہارے ہی تمام رسولوں کی طرح ہیں اور یہ تمہارے ہی قبلے کو فالو کر رہے تھے، مگر یہ پیغمبر تمہارے پیغمبروں سے حیثیت میں بلند ہیں اور دین کو اپنی اوریجنل پوزیشن میں لے کر جائیں گے، یعنی جو کہ پہلے جس طرح سے دین آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو مکہ ہی میں تبدیل کر دیتے قبلہ، مگر مدینہ میں کیا، اس لیے
کہ یہ صرف یہود ہی کے لیے نہیں، یہود ہی کے پیغمبر نہیں ہیں بلکہ تمام امتوں کے لیے آئے ہیں۔ اور یہود تو ہمیشہ سے اور بہت پراؤڈ تھے اور ابھی بھی بہت پراؤڈ ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم چوزن ہیں، ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ اور بے شک اللہ، یہود جو تھے اللہ کے چوزن بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا ہے کہ میں نے تم کو چن لیا تمام عالمین پر، میں نے تمہیں فوقیت دی تمام عالمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کے اوپر اتاری، من و سلوہ اتارا، ان کے لیے کیا کیا چیزیں نہیں اتاریں، پانی ایک ہی پتھر سے نکال دیا، ہر قبیلے کے لیے نکال دیا، 40 چشمے پھوٹ اٹھے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ان کے اوپر نعمتیں اتاری۔ لیکن یہود جو تھے انہوں نے اللہ کی اطاعت نہ کی۔ تو اس سے جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہود جو ہیں اللہ تعالیٰ قبلے کی تبدیلی سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہود تم چنے ہوئے تھے مگر اب نہیں ہو، اب تم چنے ہوئے نہیں ہو، اسی لیے قبلے کی تبدیلی کا حکم جو تھا وہ مدینہ میں آیا۔ مگر یہود جو تھے انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کو بھی بتایا۔ البقرہ آیت نمبر 177 میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ یہ تقویٰ نہیں ہے، کہ بہت نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، ولیکن بر، لیکن یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو ایمان لائے اور وہ آخرت پر اور آگے اور بہت سی، یہ آیت کافی لمبی ہے البقرہ کی، آپ چاہیں تو پڑھ لیں، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نیکی کیا کیا ہے۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے البقرہ کی آیت نمبر 145 میں یہ بھی کہا کہ وہ تمہارے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ تو ان احکامات سے قریش کو کیا پیغام ملا؟ یہ تو یہود کو پیغام تھا کہ اب تمہاری فوقیت نہیں رہی ہے، اب جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ چوزن ہو گئی ہے، وہ سلیکٹڈ ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ کنتم امتن اخرجت للناس، اب تم وہ امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم کیا کرو گی؟ نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ لیکن کیا آج ہم مسلمان یہ کام کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں لوگوں کے لیے نکالا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ پیغام دے کہ تم کیا کرو گے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ لیکن آج دیکھیں ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں بالکل بھی، اور اگر کرتے بھی ہیں تو لوگ برا منا جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، آپ آ گئی ہیں بڑی بتانے والی۔ تو بات یہ ہے کہ جب ایک کوئی قوم اپنے نبی کے پیغمبر کے احکامات اور اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ دیتی ہے تو اس سے نعمتیں لے لی جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے آج کیا ہے، مسلمانوں کو دیکھیں جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں مسلمانوں کے اوپر آ رہی ہیں۔ اس وقت مسلمان امت جو ہے وہ سب سے ڈاؤن ٹراڈن ہے۔ اس وقت کفار کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ قوت اور طاقت دے دی ہوئی ہے ہم پر، اور ہم لوگ اپنے قانون بھی نہیں بنا سکتے۔ ہم لوگ اپنے ملک میں بیٹھ کے ایک چیز بناتے ہیں، اوپر سے احکامات آ جاتے ہیں، نہیں تم یہ نہیں کر سکتے ہو، تم یہ نہیں کر سکتے ہو۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم امت ہو نکالی گئی ہو للناس کے لیے، ہم تو للناس کو تو چھوڑ دیں، ہم تو اپنے بچوں کو نہیں کہتے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ ہم تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ ہمارا کہنا نہیں برا مان جائیں گے۔ ہم تو اپنے رشتہ داروں کو یہ نہیں بتاتے کہ تم یہ، آپ دیکھیں کہ کتنی جگہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے سر تو کور کیا ہوا ہوتا ہے لیکن پجامہ اپنا آدھی ٹانگ ننگی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ کیا فیشن ہے؟ یہ کیا دین ہے؟ دین کا مذاق ہے کہ آپ سر کور کر رہے ہیں اور آدھی ٹانگیں ننگی کر کے پھر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کون ہے جو کہ اپنے ان رشتہ داروں کو جن کو یہ ایسا کر رہے ہیں کہیں، کیونکہ کہیں گے تو وہ برا مان جائیں گے، وہ کہیں گے یہ اپنا دین لے کر آ گئی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کوئی آسان سی بات ہے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ مسلمان امت کے لیے فرض ہے۔ یہ فرض ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور دوسرے جو سننے والے ہیں وہ سمجھیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں۔ اگر کسی کی نیت کے میں اخلاص نہیں ہے اور وہ صرف اپنی غرض سے یہ بات کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات میں اثر ہی نہیں رکھے گا۔ اور اگر کوئی ایسا ہے جو اللہ کی خاطر یہ کام کر رہا ہے اور اس دین کی خاطر کر رہا ہے جس میں اس کو حکم ملا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات میں اثر رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب تو ہمیں نیکی کا حکم کرنے والا اور برائی سے روکنے والا بنا دے اور خود بھی اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔
تو بہرحال اب کیا ہوا ہے کہ قریش کو کیا پیغام اللہ تعالیٰ یہاں پہ دے رہے ہیں کہ تم اب اہل نہیں ہو کعبہ کے متولی ہونے پہ، بلکہ اصل حقدار کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اس کے مالک ہوں گے۔ لہٰذا قبلے کی تبدیلی محض کسی طرف کی تبدیلی نہ تھی، بلکہ بہت اہم پیغامات تھے جو کہ ان کو دیے گئے، قریش کو بھی اور نصارہ کو بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ سوال بھی ہوا کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اس حکم سے پہلے ہی مر گئے، یعنی انہوں نے صحیح طرف رخ نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل کیں، وَمَا كَانَ أَن يُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے، یعنی تمہاری عبادت ضائع کر دے۔ لیکن بخاری میں یہ ہے، اس کی آیت کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز کو ایمان کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نہیں تو ایمان نہیں۔ نماز ایک ضروری ریکوائرمنٹ ہے دین کی، اسلام اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، اسلام کی ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حدیث ہے کہ من ترک صلاۃ فقد کفر، کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو قبلے کی تبدیلی جو ہے وہ جو تھی خالی طرف کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ کیا تھا کہ یہ ایک ٹیسٹ تھا اور ان لوگوں کو بتانا تھا کہ اب جو امت ہے وہ ایک نئی امت آ گئی ہے اور ان لوگوں کی جو فوقیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اب اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔